ہمارا بر صغیر میں سواد اعظم بریلوی ہے، بہت ساری خرابیوں کے باوجود، یعنی مسلمانوں میں کی اکثریت بریلویوں پر مشتمل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں بہت خرافات ہیں، بدعات ہیں، سب کچھ ہے جہالت کی وجہ سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو دین کی اصل ہماری روح ہے دین کی بات کر رہا ہوں میں، دین کی ڈھانچے کی رسم کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ انہی میں ہے۔ اچھا، جاہل بھی وہی اور اصل روح بھی ان کے پاس؟ ایسے روح بھی ان کے پاس ہے، روح کے ساتھ بھی جہالت ہو سکتی ہے، جہالت کا تعلق تو اس اسٹرکچر کے ساتھ ہے۔ یہ جو بھی ایک ہمدردی ہوتی ہے، پیار محبت ہے، دین کی اللہ کی محبت ہے، ادب ہے، تعظیم ہے، احترام ہے، یہ انہی میں تھا۔ اچھا اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جتنے یہاں پہ جماعت اسلامی اٹھی ہے، اہل حدیث اٹھے ہیں، دیوبندی اٹھے، جو بھی اٹھے ہیں، ان کا جو را مٹیریل تھا نا، جہاں سے انہوں نے بندے لیے ہیں، وہ بریلوی تھے۔ اس کا مطلب سب سے زیادہ روادار، وسیع النظر، بات سننے والا وہ بریلوی تھا۔ تو یہ ایک عمل شروع ہوا ہے ضیاء الحق صاحب کے دور سے۔ یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ سمجھا گیا کہ یار یہ اگر ان کا راستہ روکنا ہے نا وابی لوگوں کا ٹھیک ہے، یہ ریاست کی سطح پہ تھنک ٹینک بڑھونے کی پلاننگ اسٹریٹجی ڈپارٹمنٹ نے سوچا کہ اگر یہ اس کا راستہ روکنا ہے وابیوں کا، وابیزم کا یا احیائی تحریکوں کا، تو یہ بریلویوں کو سکیور کرنا پڑے گا۔ تو پہلی شخصیتیں جنہوں نے بریلویوں کے اندر فرقہ واریت باقاعدہ پیدا کی ہے منظم طور پر، وہ طاہر القادری صاحب کے، جو بہت پولائٹ بندے لگتے ہیں، بڑے روادار بندے لگتے ہیں، لیکن اصلاً سب سے پہلے بریلویوں کو ان کے اندر فرقہ واریت پیدا کرنے کی اٹیمپٹ اگر کسی نے کیا تو وہ ہیں۔ پھر ہو گیا 9/11 کے بعد دیوبندی آ گئے ان دا لائن آف فائر اور ریاست کے ساتھ ٹکرا گئے، تو اب دیوبندیوں کا علاج سوچا گیا۔ تو اس زمانے میں ایک بات چلی، مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ بحث اخباروں تک آئی کہ بریلویوں کے بڑوں نے ان سے کہا کہ وہ تو لڑنا مرنا تو ان کا پیدائشی کام ہے، یعنی دیوبندیوں کا، تم کیسے لڑو گے؟ تم تو پرامن لوگ ہو، تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت کے فیض امیندو نے کہا کہ کوئی نہیں، ہم ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں۔ دو جماعتیں بنی، ایک وہ سنی تحریک تھی جس نے کراچی میں ادھم مچایا، دوسرے یہ تھے۔ تو یہ باقاعدہ ریاست کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ بریلویوں کو گویا پرتشدد بنانا ہے، تھے نہیں ان کے رہنما اگر پہلے شاہ احمد نورانی ہوتے تھے تو اب رہنمائی بدل گئے، اب اس طرح کے لوگ آ گئے۔ اس عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازار سج جاتے ہیں 12 ربیع الاول کو، اس سے پہلے تو یہ 12 ربیع الاول 12 یوم وفات ہوتا تھا۔ تو یہ میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ 20 سالوں میں 20-22 سالوں میں یہ باقاعدہ ڈی سی صاحب فنڈ دیتے تھے یہ سارے مولوی صاحب کو بلا کر، تو یہ باقاعدہ یعنی جیسے کسی زمانے میں وہ دوسری طرف جماعتیں بنی تھی جادی، تو اسی طرح یہ جماعتیں بنائی گئی۔ باقی ایک بات ہے، اگر بلی شیر کو سکھاتی ہے نا تو کوئی نہ کوئی گر تو اپنے پاس بھی رکھتی ہے اور اسے اس پر زیادہ غصہ آتا ہے جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہو۔ ہماری بلی امی کو میوں وہ نہیں برداشت ہوتا ہے۔ آپ خود بنے کچھ ہے بن گئے، چلیں آپ کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش بھی ہوگی لیکن آپ پر غصہ زیادہ نہیں آئے گا کیونکہ آپ اپنے بل پہ بنے ہیں۔ جن کو خود بنایا ہو وہ اگر آگے سے تڑی دکھائیں تو پھر غصہ بھی آتا ہے۔